خوابوں کی محبت میں گرفتار تھا کب سے، احادیث پڑھی میں نے جو قرآن پہ کیا غور، یہ راز کھلا مجھ پہ بہت جستجو کے بعد، خوابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ آج بھی کسی حد تک جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے کہ جو آپ کے بیان کے اوپر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کا ہو گئی یار بات، اس کو چھوڑے، میں نے بہت تفصیلی بولا ہے، اس کے بعد حضرت ابوبکر جانے آپ جانے۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں ذرا ان کی مطلب کہ جو ہے نا سامنے کرتے ہوئے تھوڑا سا جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر انہیں چیلنج دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تائید سے جو ہے نا لازمی بات ہے کہ وہ، یہ تو ٹاپک میں ڈسکس ہوا ہے، اور قرآن پاک میں آیا ہے کہ جس طرح رائے نہ کہو، اور اس طرح اگر غیر مسلم، یار میں نے یہ بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کو تو مخاطب ہی نہیں کیا نا ہم نے، رسول اللہ کو مخاطب کیا۔ اچھا اس کو اگلی بحث میں، کیا ایک کرسچن، آپ نے ایمانداری سے بات کرنا ہے ورنہ میں اٹھ کے اندر چلا جاؤں گا، کیا کرسچن کے ساتھ یہ دعوت اچھی ہے کہ اللہ ارادہ کرے تو عیسیٰ کو ماں دے، اس کی ماں کو مار دے، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیا یہ انداز ایک کرسچن کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا، قرآن میں لکھا ہے، اب میں کیا کروں؟ لہذا یہ دل ختم۔ کیا ایک بریلوی جس کو یہ پتہ نہیں کہ ابوبکر کا خطبہ ہے، اسے یہ انداز اچھا لگے گا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، اور جبکہ جن کو وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کبھی عبادت بھی نہیں کی ہے، جھوٹا الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر، وہ تو یہی کہیں گے نا، تو یہ ابوبکر ہے۔ اگر ابوبکر مسلمان ہے تو میں مسلمان ہوں، اگر ابوبکر گستاخ رسول ہے 295C کے حقدار ہے تو میں چوم لوں گا بندے کو، لیکن پہلے ابوبکر کے گلے میں ڈالوں تو میں چلنا ہے ابوبکر کے ساتھ۔ کہ وہی بات کہ جب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نا پھر اس کا سلوشن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں، احمد دیدات صاحب رحمہ اللہ، جنہوں نے ہزاروں عیسائیوں کو مسلمان کیا، کرسچنز کو، اتنی اس نے دین کی خدمت کی، آخری 9 سال ان کے قومے پہ بسترے پہ گزرے ہیں، صرف آنکھیں ہلا سکتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے دیوبندیوں نے کیا کہا کہ یہ خبیث حضرت عیسیٰ کا گستاخ ہے۔ تبلیغی جماعت میں یہ چیز مشہور ہے کہ احمد دیدار پہ اللہ کا عذاب آیا جو 9 سال بیڈ پہ رہا ہے۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں کہ جس بندے نے ہزاروں عیسائیوں کو مسلمان کیا ہے وہ اللہ کے عذاب میں ہے، تو اس کا تو مطلب ہے آندہ کے بعد کوئی بندہ کسی کو مسلمان نہ کرے۔ آپ ان سے پوچھیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی احمد دیدار صاحب اپنے ویڈیوز میں اکثر کیا کرتے تھے کہ اللہ چاہے نا تو ایک ایسے وہ چٹکی مارتے تھے، 1 سیکنڈ میں بلینز اینڈ بلینز آف جیسس کرائسٹ پیدا کرتے۔ اس چیز کو بریلوی دیوبندی کفر سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ چاہے تو کروڑوں عیسیٰ ایک چٹکی میں پیدا کرتے۔ پتہ ہے آپ کو؟ ہاں وہ کہتے ہیں پیدا تو اللہ نے ایک کیا ہے، جیسا تسی کہہ رہے ہو، وہ کہتے ہیں پیدا ایک ہوا ہے، تو کہنا ہے کہ اللہ کروڑا پیدا کر دے، کتنے لکھے ہے کہ کروڑا پیدا کر دے؟ لکھا تو کہیں نہیں ہوا، لیکن جب تم جیسس کرائسٹ کو خدا بناؤ گے تو سرکار پھر احمد دیدار جو چٹکی مارے گا، کیونکہ یہ کائنات اس لیے نہیں بنی ہے کہ یہاں اپنے پیغمبروں کی عبادت لوگوں سے کروانی ہے، کائنات اللہ نے اپنے لیے بنائی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر بھیجے اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو، کبھی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگوں کو کہے گا تم اللہ والے مانو۔ عیسیٰ ابن مریم کبھی آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، اور اگر عیسیٰ یا کوئی مقرب فرشتہ اس چیز سے آر محسوس کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے تو ہم قیامت کے دن جمع کر لیں گے، اور آگے اللہ نے کہا کہ جو ایسا کوئی کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ اب یہ آیتیں قرآن میں کیوں آئی؟ کیا عیسیٰ نے کوئی خدائی کلیم کر دی تھی؟ نہیں، جب توحید بیان ہوگی تو آٹومیٹکلی گستاخی ہو جائے گی جو آپ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ قرآن میں ہے کہ اے نبی قریب تھا کہ آپ بھی کافروں کی طرف جھک جاتے، یہ تلے ہوئے آپ کو گمراہ کرنے پہ، اور آپ بھی ان کی بات مان لیتے، اور اگر آپ ان کی بات مان لیتے ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی نہ بچا سکتا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں۔ اب آپ اللہ کے ساتھ سڈا لگا کے بیٹھ دیں کہ کتنی توہین کی ہے تو نے اپنے پیغمبر کی، جس پیغمبر نے پوری زندگی تجھے دی اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوا، اور تو کہہ رہا ہے کہ قریب تھا تو اس طرف لگ جاتا، میں نے تجھے سنبھالا۔ تو اللہ کہے گا کہ بھئی میں نے کائنات اسی پیدا کی ہے کہ تم خدا کے مقابلے کے اوپر پیغمبر کو خدا منی خدا گاڈ بنا کے پیش کر دو، اس حوالے سے کہ وہ جو ہے وہ اللہ کی طرف پاک ہے، تو ایسا تو نہیں۔ تو
جب فتنے اٹھتے ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا نا کہ یہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے، تو ابو بکر نے کہنا تھا تم میں سے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہے، وہ جان لے کہ عبداللہ شاہ غازی ہو یا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، خواہ کوئی پیغمبر ہو خواہ کوئی بابا ہو، اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. آپ مجھ سے لکھوا لیں کہ یہ بات ہونی تھی. تو جب فتنہ اٹھتا ہے نا تو جواب اس لیول پہ آتا ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بات قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی ہو. اگر یہ بات ہے تو یہ قرآن کی پھر تفسیریں کیوں لکھی گئی ہیں؟ تفسیر لکھی اس لیے جاتی ہے. اچھا مجھے بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے یا علی مدد کہنا شرک ہے؟ پھکی ہے. قرآن کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں نا، کسی صحابی نے کہا یا علی مدد شرک ہے تو کیوں بیان کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے توحید جب بیان کریں گے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا تو ہم جواب دیں گے. تو سرکار جو کہیں گے لوگ کیا سمندر روکا تو میں نے کہا گا تو موتر نہیں روک سکتا، میں نے کہا گا تو اس کو توہین نہیں کہا جائے گا. اور اگر یہ توہین ہے تو اس کا الٹ جملہ بالکل ایمان ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہاں ہر بزرگ ہر پیغمبر اپنا پیشاب روکنے پہ خود قادر ہے اور اپنے نفع نقصان کا مالک ہے. اگر یہ کوئی کہے گا تو وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں. مثالیں اس لیے دینی پڑتی ہیں کہ جب فتنہ اٹھتا ہے نا تو مثال اس لیول پہ جا کے دینی پڑتی ہے. اگلی بات، یہ حضرت ابو بکر کو خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ بخاری شریف لکھ دیں؟ سوچنے کی بات ہے. جو امام بخاری کو سمجھ آئی ہے، آج کتنا اچھا ہوتا کہ یہ 4 کتابیں یہاں، ایک ابو بکر کی کتاب ہوتی ہے، ایک عمر کی، ایک عثمان کی، ایک علی کی. ان کو نہیں نقلی کیا اس لیے کہ اس دور میں وہ خود سراپا سنت ہے، انہوں نے دین پھیلایا. لیکن 200-250 سال بعد جب ضرورت پیدا ہوئی، بخاری شریف لکھی گئی. بخاری شریف حضور نے نہیں لکھوائی، صحابی نے بھی لکھی، تابعی نے بھی لکھی. اس لیے تو بریلوی کہتے ہیں یہ بخاری خود بدعت ہے. ہاں لاجیکلی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں، لیکن ہم انہیں بتاتے ہیں یار بدعت کی ڈیفینیشن نہیں، انہوں نے دین میں کوئی چیز داخل نہیں کی، دین کے لیے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا. وہ کہتے ہیں اگر یہ طریقہ اڈاپٹ کرنا تھا تو اللہ کے نبی کیوں نہیں امت کو کتاب لکھ کے کوئی دے گئے قرآن کے ساتھ؟ بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس وقت سنت چل رہی تھی، لیکن جب رسول اللہ سے زمانہ دور ہوا تو پھر ریکوائرمنٹ پیدا ہوئی کہ زیادہ بگاڑ نہ آ جائے، تو ایک بندے نے اس کا ریٹن ریکارڈ جمع کروا دیا. اب دیکھیں میں ایک چھلانگ میں 1200 سال کا سفر طے کر لیتا ہوں. میں بخاری کے کو پڑھتا ہوں نا جب، تو میں 1200 سال پہلے جو اسلام تھا اس میں پہنچ جاتا ہوں. اور اگر یہ بخاری بھی نہ ہوتی تو یہاں سے وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے ہزاروں بندے بیچ میں ڈالنے پڑتے، سینکڑوں بندے ڈالنے پڑتے، ہر بندہ اپنے خواب بیان کرتا. تو امام بخاری نے کتنا بڑا احسان کیا. لیکن یہ ریکوائرمنٹ پیدا اس لیے ہوئی کہ جب وہ ہے، اس طرح ہر زمانے میں جب ریکوائرمنٹ پیدا ہوگی نا تو وہ بات آئے گی. اس بات کے اوپر بات ہونی چاہیے، اس کو چھوڑ دیں کہ وہ کہاں لکھی ہوئی ہے نہیں لکھی ہوئی ہے. اس طرح تو دنیا کو کام ہو ہی نہیں سکتا. قرآن میں کتنی باتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں جو ہم عقیدے کے طور پہ بیان کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ٹیبل ہے یہ اللہ نے بنایا ہے؟ لیکن آپ کہیں گے کہ نہیں، چونکہ اللہ نے لکڑی بنائی ہے، یہ ٹیبل کا کریٹر بھی اللہ ہے، ہم صرف اس کو یوز کر کے ایک ماڈل کی شکل دیتے ہیں، کریٹر اس کا بھی اللہ ہے. اچھا اگلی بات، ہوائی جہاز کون اڑا رہا ہے؟ پائلٹ. لیکن ہواؤں میں کیوں اڑ رہا ہے؟ اللہ اڑا رہا ہے. قرآن میں تو ہوائی جہاز کا ذکر ہی نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں، یہ جتنے فزیکل فنامنا آف نیچر ہیں، سائنس کے قوانین جنہیں کہا جاتا ہے، یہ سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ہم یہی کہیں گے جہاز اللہ کی وجہ سے اڑ رہا ہے. آپ کے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بھائی قرآن میں سے کہاں دکھائیں؟ یہ تو آج کا مسئلہ ہے. قرآن میں اصولی بات بھی ہے، اسی لیے شروعات لکھی جاتی ہیں، تفاسیر لکھی جاتی ہیں، مثالیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہر زمانے میں آنے والا بندہ اس مثال سے لرن کرے. جس طرح آج کل کتنی آسانی ہو گئی ہے. پہلے جب ہم لوگوں کو بتاتے تھے نا کہ وہ نامہ مال میں ایک ایک ٹینس ڈیٹیل ہوگی، لوگ کہیں گے یار ہر بندے کی اتنی بڑی کتاب کیسے لکھی جا سکتی ہے. آج ہم کہتے ہیں جی اتنی سی ایک چپ کے اندر پوری زندگی کا آپ کی ویڈیوز بھی آ سکتی ہیں. یہ صحابہ کرام کو پتا تھا، تو یہ اللہ نے ہمیں سکھایا. تو آج میں جب اس کی مثال دیتا ہوں نا تو میں اپنی قرآن تفسیر میں ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ دیکھو یار ٹیرا بائٹس والی بھی ہارڈ ڈسک آ گئی ہیں، چپس آ گئی ہیں. اب یہ مثال حضرت ابوبکر عمر تو دے نہیں سکتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی ہونا ہے. اور میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں اس دور کا انسان ہوں. اگر آپ مجھے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن و حدیث میں، تو اتنا لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص کا نامہ مال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو یہ آپ کیوں مثال دے رہے ہیں؟ تو میں بتاؤں گا آج کے دور کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں. تو اس طرح یہ ساری کی ساری چیزیں آئیں گی. آگے بھی کوئی اور بات آئے گی، ہم اس سے بڑی بات کریں گے. لیکن لوگوں کا دماغ جو ہے نا وہ بڑا پورا سا ہے. مجھے جو مذہبی امور کا محکمہ ہے نا، ان کی کسی ایک ڈائریکٹر کا فون آیا ہماری اکیڈمی میں. وہ
اس نے کہا جی وہ جی صاحب آپ کی شکایت آئی ہے, آپ نے ایک ویڈیو میں حضرت علی کی نا گستاخی کر دی ہے. اچھا پی ایچ ڈی کر رہی ہے وہ عورت, اور اس کا انٹلیکچوئل لیول دیکھیں کیا ہے, اسلامیات میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے, یہ پتہ نہیں کون ان کو پی ایچ ڈی کروا رہا ہے. وہ کہتی ہے وہ آپ نے کہا نا کہ جب وہ سقیفہ بنی ساعدہ ہوا تو اینڈ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی کے گھر آئے ان کے بلانے پہ, تو آپ نے ایک جملہ بولا کہ حضرت علی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ان سارا کام خراب کر کے تو میرے کو لا گئے ہو, بلکہ ان کو انہوں نے اوپنلی ریسیو کیا اور ممبر پہ چڑھ کے اپنی بیعت کا اناؤنسمنٹ کر دی. تو میں نے کہا اس میں کہاں سے گستاخی؟ اس نے کہا یہ جو آپ نے بولا نا کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے کام خراب کیا اور اب آپ رو رہے ہیں, وہ میں نے کہا یہ میں نے کہا نہیں کہا, یہ نہیں کہا یہ کہا. وہ کہنا نہیں ایسے نہیں بول سکتے. او میں گیا اور ڈنگرے تو کتوں ڈگری کی تھی, قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن جو ہے نا یہ بکواس نہیں ہے, وما ہوا بالحزل, بلکہ ڈیفینیٹ کلام ہے. تو نے تو اللہ کو بھی کہنا تھا کہ یا اللہ تو نے قرآن کو بکواس کہہ دیا, اور ڈنگروں کہاں سے تم لوگ ڈگریاں کر کے آ رہے ہو؟ اس سٹائل یہی ہوتا ہے بات کرنے کا. یہ نبی مجنون نہیں ہے, قرآن میں لکھا ہوا نا. تو آپ اللہ کو یہ کہیں گے کہ تو نے گستاخی کر دی ہے کہ وہ تو ہے ہی نہیں تھا, پھر یہ کیوں کہہ کہ نہیں ہے؟ یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ نبی جو ہے وہ بالکل صحت مند ہے. وہ یار اس طرح تو نہیں بات سمجھ آئے گی, یہ نبی شاعر نہیں ہے, یہ کہنے کی گستاخی ہے. تو جب یہ باتیں اس طریقے سے ہوتی ہیں مثالیں سے, ٹھیک ہے جائیں ہو ہماری کوئی ایک ٹیم میں لگے ہونی چاہیے جن کو ہم لگے وہ ویڈیو بھیجیں کہ ہاں اس کے اوپر لگے جو ہے نا لگے موقف جو ہے نا آپ کا آ جائے تاکہ باقی لوگوں کو بھی ٹیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں آپ کو جواب مل جائے گا. اور دوسرا مجھے بتائیں اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ جس کی قرآن کی تفسیر سنی گئی ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, ٹھیک ہے. ان کے بھی آپ ذرا لیکچر اٹھا کے دیکھ لیں, 1500 2000 بندہ دیکھتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو آپ بے فکر ہیں, اس عمر میں نہ قرآن پڑھنا ہے نہ قرآن کی تفسیر سننی ہے کسی کی. اگر سننی ہے تو انجینئر صاحب کی سننی ہے. ذرا مجھے یوٹیوب سے کسی کی تفسیر تو نکال کے بتایا کہ ریکارڈ ہوئی ہوئی ہو اور لوگوں نے سنی ہوئی ہو. لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں یار؟ وہ گروپ چھوڑے اس کی کیا یار, وہ آپ نے پوچھا نا آپ یوٹیوب پہ وہ لکھا کریں میری قرآن کی تفسیر 344 لیکچر میں ریکارڈ ہے. یوٹیوب آپ کو خود بتا دے گا کہ انجینئر صاحب اس آیت پہ کیا بولے. احادیث تو اللہ کے فضل سے ہمارے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں کرتا, جو کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ ان سے ریفرنس پوچھ لینا, پوتی کھوتی مار جائے گی. انہوں نے ریفرنس تو بتایا ہی نہیں. تو جب انہوں نے ریفرنس نہیں دیا تو ہمارا ٹائم تو نہ ضائع کریں. جس نے کام ڈالا اس سے پوچھے نا. ایک بندہ آپ کو حدیث بیان کر کے جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں انجینئر صاحب یہ بتائیں حدیث سیکھنا, وہ کیوں نہیں پوچھتے؟ گونگے شیطان کیوں بڑے ہو؟ پتہ ہی نہیں ہوتا. جب پتہ ہی نہیں ہوتا تو جاؤ چھوڑو. نہیں وسوسہ تو اس نے ڈال دیا نا, وہ تو بس پھر آپ حقدار ہیں کہ آپ وسوسے لیں اور وسوسوں کی دنیا میں مکر جام میں داخل ہو جائیں. اور جو دوسری وسوسے کی سزا ہے وہ میں کر نہیں سکتا. وہ بتا دوں آپ کو, وہ قرآن میں آتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں صبح کے وقت اس نبی پہ ایمان لے آؤ تاکہ اس کے ساتھی اس کو چھوڑ جائیں, جب شام کے وقت تم اسے چھوڑو گے. اس کا حل اللہ رسول کے پاس بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ قتل مرتد کی سزا رکھی جاتی. اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں نا ایک بندے کا جو وسوسے ڈالتا ہے. اللہ نے بھی وسوسے کا سولوشن رکھا ہے قتل مرتد, کہ بھی اسلام قبول کرنا ہے تو پیشن سے کرو, نہیں کرنا جاؤ دفع ہو جاؤ. لیکن جب کرو گے چھوڑو گے تو وڈا کا, کیونکہ وہ جب چھوڑ کے جاتے تھے نا وہ 4 شریف نفس لوگوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں وسوسے ڈالتا ہے. اس کا حل ہے کہ ان کا قتل ہو, لیکن وہ میں کر نہیں سکتا کیونکہ نہ تو میں پیغمبر ہوں نہ میرے ہاتھ میں سلطان ہے. ادروائز علاج ہے اس کا ہمارے میں. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.